دنیا میں کھانے کی ایک چیز ایسی بھی ہے جسے آج تک کوئی مصنوعی طریقے سے نہیں بنا سکا۔ اسے شہد کہتے ہیں، جو کہ کالی اور بھورے رنگ کی دلکش شہد کی مکھیوں سے حاصل ہوتا ہے۔ انہیں انگریزی میں ہنی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی کئی اقسام ہیں، تاہم پاکستان میں 4 اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں ڈومنا، پہاڑی، چھوٹی اور یورپی مکھیاں شامل ہیں۔ ڈومنا، پہاڑی اور چھوٹی مکھیاں پاکستان کی مقامی مکھیاں ہیں، جبکہ یورپی مکھی آسٹریلیا سے آئی ہوئی ایک مہمان مکھی ہے۔ یورپی مکھی سب سے اچھی مکھی کہلاتی ہے کیونکہ یہ دوسری مکھیوں کے مقابلے میں زیادہ شہد پیدا کرتی ہے۔ یہ مکھیاں شیشم، بیر، ککر اور دیگر درختوں پر اپنا مسکن بناتی ہیں۔ شہد کی مکھیاں آزادی کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں۔ ان کی زندگی بہت منظم ہوتی ہے۔ ان کی کالونیوں میں ہر کام سلیقے سے انجام پاتا ہے۔ تمام ذمہ داریاں بانٹ دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی مکھی سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بدبودار پھلوں یا کڑوے پھلوں کا رس چوس آئے تو اس سے جواب طلبی ہوتی ہے، پھر عدالت لگتی ہے اور غلطی کرنے کی وجہ سے اسے سزا دی جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی مکھی اپنی ذمہ داری میں کوتاہی نہیں کرتی۔ موجودہ دور میں شہد کی زیادہ مقدار حاصل کرنے کے لیے فارمنگ ہوتی ہے، جسے مغز بانی کہا جاتا ہے۔ مکھیاں ہمیشہ سر میں رہتی ہیں، جس کا مطلب ہے ہمیشہ چاق و چوبند رہنا۔ انہیں فعال رکھنے کے لیے ان کی ملکہ ترنم ان کے ارد گرد متواتر چکر لگاتی رہتی ہے۔ وہ تمام مکھیوں کی نگرانی کرتی ہے اور پرجوش رکھنے کے لیے اپنے منہ سے خاص قسم کی آوازیں نکالتی ہے، جنہیں ملکہ کے گیت کہتے ہیں۔ اگر ملکہ کی موت واقع ہو جائے تو نئی مکھی کا چناؤ ہوتا ہے۔ دوران انتخاب تمام مکھیاں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں۔ اگر ایک ہی وقت میں 2 امیدوار آمنے سامنے آ جائیں تو ان کے مابین مقابلہ ہوتا ہے۔ کامیاب امیدوار کو کارکن مکھیاں مبارکباد کے طور پر شاہی جیلی کھلاتی ہیں۔ انتخاب کے بعد ملکہ بھن بنا کر اپنی نشست سنبھالنے کا اعلان کرتی ہے۔ ملکہ اپنے ماتحت مکھیوں کو الگ الگ ذمہ داریاں سونپتی ہے۔ وہ ماہر تعمیرات اور کاریگر مکھیوں کو حکم دیتی ہے کہ وہ نئے گھر بنائیں۔ جب ایک جگہ شہد بنانے کا کام مکمل ہو جاتا ہے تو ملکہ کچھ مکھیوں کو حکم دیتی ہے کہ وہ کسی اور شہر یا علاقے کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اس طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ عام طور پر شہد کی مکھیاں جو چھتے بناتی ہیں، ان میں 8 قسم کے خانے ہوتے ہیں۔ انڈوں، شہد، موم اور بچوں کے خانے الگ الگ ہوتے ہیں۔ کسی بھی شہد کے چھتے میں 3 قسم کی مکھیاں پائی جاتی ہیں: کوئین، ورکرز اور میل مکھی۔ کوئین تمام مکھیوں کی سربراہ ہوتی ہے۔ اس کا کام صرف انڈے دینا ہے۔ اس کی اوسطن عمر 2 سال تک ہوتی ہے۔ دوسری قسم ورکر مکھیوں کی ہوتی ہے، جو تعداد میں زیادہ ہوتی ہیں۔ ان کی اوسط عمر صرف 1 ماہ ہوتی ہے۔ 1 ہفتہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، جس کے بعد وہ شہد بنانے کا کام شروع کر دیتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق انہیں 1 کلو شہد بنانے کے لیے 40 لاکھ پھولوں کا رس چوسنا پڑتا ہے۔ تیسری قسم نر مکھیوں کی ہوتی ہے، جن میں ڈنگ نہیں ہوتا۔ یہ صرف افزائش نسل کا کام کرتی ہیں۔ شہد کی مکھیوں کی ایک خاص قسم بلیک بی ہے، جو اب بہت کم پائی جاتی ہے۔ سیاہ رنگ کی وجہ سے اسے بلیک بی کہا جاتا ہے۔ حال ہی میں اسے انڈونیشیا کے جنگلوں میں دیکھا گیا ہے۔ اس سے حاصل ہونے والا شہد نہایت ہی لذیذ ہوتا ہے۔ اس کی جسامت انسانی انگوٹھے کے برابر ہوتی ہے۔ اس کے پروں کا گھیرا 2.5 انچ تک ہوتا ہے، جسے عرف عام میں میگا کائل پلوٹو بھی کہتے ہیں۔ یہ نشیبی جنگلی علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ کافی ہوشیار اور پھرتیلی مکھی ہوتی ہے۔ چلیے دوستو، اب یہ جانتے ہیں کہ شہد کیسے بنتا ہے۔ شہد ایک چپچپا مادہ ہوتا ہے جو اپنے ذائقے، مٹھاس، رنگ اور بناوٹ کے لحاظ سے مختلف صورتوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کی بناوٹ میں کئی عوامل کار فرما ہوتے ہیں، جن میں مکھیوں کی اقسام اور پھولوں پھلوں سے حاصل ہونے والا رس انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ شہد میں عام طور پر چینی کی طرح مٹھاس ہوتی ہے،
جو کہ مونوسیکرائڈز، فرکٹوز اور گلوکوز سے حاصل ہوتی ہے۔ شہد 2 اجزاء سے مل کر بنتا ہے، امرت اور جرگ۔ امرت ایک میٹھا مائع ہوتا ہے جو پھول کے دل سے نکلتا ہے، جبکہ جرگ پھول کے انتر سے جمع ہوتا ہے۔ کچھ مکھیاں صرف جرگ اکٹھا کرنے پر مامور ہوتی ہیں اور کچھ صرف امرت۔ مکھیاں اپنے سیڈل بیگز میں جرگ کو ذخیرہ کرتی ہیں اور پھر انہیں ریگولیشن کے عمل سے چھتے میں منتقل کر دیتی ہیں۔ شہد سے بھر جانے کے بعد مکھیاں اس چھتے کو چھوڑ کر کسی اور جگہ اپنا مسکن بنا لیتی ہیں تاکہ لوگ چھتے سے شہد نکال کر اس سے لطف اندوز ہو سکیں۔ آئیے جانتے ہیں شہد کی مکھیوں کے بارے میں کچھ حیرت انگیز معلومات۔ جدید سائنسی ترقی کے باوجود آج تک شہد مصنوعی طریقے سے نہیں تیار کیا جا سکا۔ خالص شہد 1000 سال بھی پڑا رہے تو وہ خراب نہیں ہوتا، نہ ہی اس کے ذائقے میں فرق آتا ہے۔ شہد گلے کی خراش، بدہضمی اور گرمی دور کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کچھ مغربی ممالک میں شہد کی مکھی کے ڈنگ سے جوڑوں کے درد کو دور کیا جاتا ہے۔ شہد کا استعمال خون کی کمی، دمہ، تھکاوٹ، سر درد، ہائی بلڈ پریشر، نیند کی کمی، ذہنی دباؤ اور ٹی بی جیسے امراض میں بھی فائدہ مند ہے۔ شہد کے ایک بڑے چمچ میں 2 لاکھ پھولوں کا رس شامل ہوتا ہے۔ شہد کی مکھی آدھا کلو شہد بنانے کے لیے 35 لاکھ اڑانیں بھرتی ہے اور 50,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے۔ شہد کی مکھی عام طور پر 8 کا ہندسہ بناتے ہوئے سفر کرتی ہے۔ ملکہ روزانہ 15,000 انڈے دینے کی صلاحیت رکھتی ہے، جبکہ ایک سیزن میں 25 لاکھ انڈے دیتی ہے۔ شہد مادہ مکھیاں بناتی ہیں، جس کے لیے تقریباً 30,000 کی فوج مقرر ہوتی ہے۔ شہد کی مکھی جس راستے سے گزرتی ہے، وہاں کے پھولوں کی خوشبو کو اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیتی ہے۔ شکریہ۔